بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانہ میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانہ میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانہ میں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری زندگی پر موبائل کے اثرات، جی ہاں، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، مگر پھر بھی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گی۔ جناب صدر، چیز کوئی بھی ہو، وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کے استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ میری مراد ہے موبائل فون۔ اس کی ہزاروں خوبیوں کے ساتھ لاکھوں خامیاں بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موبائل نے ہماری زندگی کو آسانی سے منظم کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن پھر بھی زندگی کو موبائل کے بغیر بھی خوشیوں سے بھر دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بے تحاشا استعمال سے بچے تو کیا، بڑے بھی نفسیاتی، ذہنی، جسمانی اور سماجی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور انسان کی سماجی زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ فطری طور پر انسان تعریف پسند ہے، لیکن تنقید بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس تلخ سچائی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، وہ آج کے اس مہذب معاشرہ کے منہ پر تمانچہ ہے۔ نوجوان نسل کو اخلاقی اقتدار اور مشرقی روایات سے دور کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جس طرح سے بہکانے اور گمراہ کرنے کا سلسلہ چل نکلا ہے، وہ پوری قوم کے لیے تشویش ہے۔ موبائل کے ذریعے نوجوان نسل کو اخلاقی بے راہ روی کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے ان کی ذہنی تفریحات کے جو سامان ارزاں نرخوں میں فراہم کیے گئے ہیں، اس سے یہ خدشہ ہو چلا ہے کہ آنے والے ماہ و سال میں شاید ہماری نوجوان نسل اخلاقی پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں کچھ اس طریقے سے غرق ہو جائے گی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جناب صدر، جیسا کہ یہ سوشل میڈیا اور وائرل ہونے کا دور ہے، ہر شخص اس ریس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص راتوں رات وائرل ہو کر سٹار بن جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ حضرت انسان اتنا دیوانہ ہوا پڑا ہے کہ کوئی ادب، شرم، لحاظ کچھ باقی نہیں ہے۔ ہر شخص ویوز لینے کے چکر میں اپنی اخلاقی حدوں کو پامال کر کے دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانے کے چکر میں ہے۔ انسان کی زندگی سے محبت، احساس، ہمدردی سب ختم ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ لالچ، پیسہ، ہرس اور آرٹیفیشلٹی آ گئی ہے۔ کچھ بھی خالص نہیں ہے، سب ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ صدر ذی وقار، موبائل ایک ایسا فتنہ ہے جو ذہنی اور مالی طور پر ہمیں مفلوج کر رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پس پردہ خفیہ محبتوں کو فروغ دینے میں خاص معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص مافیا ہے جو نوجوان موبائل ہولڈرز کے نام غیر اخلاقی پیغامات اور بیہودہ فلموں کی صورت میں دیگر لوازمات بھجواتا رہتا ہے، جس کے معصوم ذہنوں پر کس قدر خوفناک اور تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، دو چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ جناب صدر، ملک میں بڑھتی ہوئی وارداتیں، چوری، ڈکیتی، رہزنی، حتیٰ کہ دہشت گردی بھی موبائل کی ہی مرہون منت ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے یا تو واردات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کی نگرانی کر کے موبائل پہ اپنے ساتھی کو اطلاع دے رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، میں سمجھتی ہوں نوجوان نسل کے بگاڑنے میں جتنا قصوروار معاشرہ ہے، اتنے والدین بھی ہیں۔ معاشرے نے تو ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل دے دیا، اب اس کو کوئی کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں اور والدین کی ذمہ داری ہے، جو اپنے بچے کی فرمائش پر اس کو موبائل یا کمپیوٹر لے کر دے رہے ہیں۔ آیا یہ اس کی ضرورت ہے یا پھر وہ اس کی رگوں میں اندھیرا اتار رہا ہے؟ بلا شبہ یہ ساری صورتحال نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ باعث تشویش بھی ہے۔
کہ ہم جسے قوم کا مستقبل کہتے ہیں وہ ایسے اندھیروں میں گم ہوتے جا رہے ہیں جہاں سے کبھی کوئی نیا سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون۔ چارہ گر میں تم سے کس طرح کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ بس۔